نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتجری الفلک فیہ، جس میں کشتیاں چلتی ہیں بامرہ، اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم وہاں پر اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ سمندر بہت بڑا ایک علاقہ ہوتا ہے، بہت بڑا پانی ہوتا ہے، اور یہ اس میں جو جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ جب اللہ چاہے تو غرق ہو جاتی ہے۔ تو یہ امن سے جو چلتی ہے، سامان ادھر لے جانا ادھر لے جانا، تو فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے اس کو کام پہ لگا دیا، ورنہ اس سمندر کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں کہ وہ جہازوں کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب تو بڑے بن گئے، پرانے بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، ہوا کے ذریعے سے چلتی تھی۔ تو یہ سب کس کے حکم سے چل رہے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فرمایا کہ ایک تو تم اس میں اپنے لیے روزی تلاش کرو، اس کا فضل، یہ کتنے مچھلیوں والے جو ہیں ان کا کتنا کاروبار ہے، باقی سمندر سے کوئی تیل نکال رہا ہے، کوئی پتھر نکال رہے ہیں، کوئی کیا کیا چیزیں نکال رہے ہیں۔ فرمایا اس میں اللہ کا فضل تلاش کر کے پھر کیا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ کا شکر بہت ضروری ہے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو زمینی بات ہو گئی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے مسخر کر دیا، جمیعاً من، سب کا سب۔ اب زمین کی چیز تو ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر دی، آسمان پہ تو ہمارا قبضہ نہیں ہے، یا وہ تو ہمارا، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آسمان میں جو سورج چل رہا ہے، جو چاند چل رہا ہے، جو ستارے چل رہے ہیں، اس کو اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے، اور ڈیوٹی انسانوں کے فائدے کے لیے دی ہے کہ سورج سے یہ فائدہ ملے گا، چاند سے یہ فائدہ ملے گا، ستاروں سے یہ فائدہ ملے گا۔ تو یہ ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی، اور وہ اپنی ڈیوٹی مسلسل کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی ہے، ہم تو انکار کرتے رہتے ہیں۔ انکار کا مطلب ہے کہ جو عمل نہیں کرتا وہ انکار کرتا ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے مسخر کر دیا، تو وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان سب چیزوں میں فکر مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، جو فکر کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ بھئی میں کس طرح بنا، یہ سورج کس طرح بنا، یہ چاند ستارے، یہ سب کس طرح، یہ فکر ہے، اور اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔
پھر فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، آپ کہہ دے ایمان والوں سے، قل للذین آمنوا، آپ فرما دے ایمان والوں سے یعنی مسلمانوں سے، للذین یغفروا کہ معاف فرمائے، مسلمان کیا کرے معاف کر دے، للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے دنوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے تو سارے دن ہیں، لیکن ایک وہ دن ہے جو کہ حساب کتاب والے ہیں، جس پر جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے یعنی کافر ہو گئے ہو۔ فرمایا ان کے ساتھ تم ان کو معاف کرتے جاؤ، کیونکہ یہ جو لوگ تھے نا جی شروع میں مسلمانوں کو کتنا تنگ کیا، اور آج بھی کر رہے، فلسطین میں دیکھ لو کتنے بچوں کو مار رہے ہیں، کتنے انسانوں کو مار رہے ہیں، لیکن اب ہمارا تو ایمان ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم دعا کرتے تو پھر لوگ ہمیں تانے دیتے جی مولویوں کے پاس دعاؤں کے علاوہ اور کیا ہے، تو حکومت تو تمہارے پاس ہے، تم ہمیں راستہ دو تو ہم جائیں گے، اجی راستہ بناؤ، یہ جو بنائے فلاں میزائل غوری میزائل فلاں میزائل یہ تم نے اپنے شادی کے لیے رکھے ہیں، کہ شادی کے تم ان کو چھوڑو گے؟ ان کو چھوڑو، ایک تو چھوڑو، وہ صدام کو انہوں نے اسی لیے مارا تھا، وہ اسکڈ میزائل پھینکتا تھا وہ جا کے اسرائیل میں لگتے، اس کو انہوں نے مار دیا۔ فرمایا کہ ان کو آپ معاف کر دیں۔ مسلمانوں کو شروع میں بڑا غریب مسلمانوں کو مارتے تھے، حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، اور اسی طرح مسلمانوں کو یہ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی ان پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، ابھی ان کو معاف کرتے جاؤ، لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، ایک دن آئے گا کہ ان سے اللہ حساب کرے گا۔ آج بھی یہ جو یہودی اور کافر سارے جمع ہیں، لیکن حیران یہاں پر ہیں کہ چلو وہ تو جمع ہے، اور مسلمان کوئی ایک حکمران، کوئی ایک لیڈر، یہ جو ہمارے پاکستان کے سیاسی لیڈر ہیں، ایک تو حکومت میں ہے نا، حکومت کے باہر بھی، کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی اعلان کیا ہو، کوئی بات کی ہو کہ بھئی یہ فلسطینیوں کو کیوں مار رہے ہو؟ پورے 57 ملکوں کے لیڈر جو ہیں وہ چپ ہے، خاموش ہے۔ یار تم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اتنا مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، تیل کی دولت ہے، سونے کی دولت ہے، اور ہر چیز کی دولت ہے، عربوں کے پاس تھوڑی دولت ہے۔ تو بہرحال ایک جگہ ہے، فرمائے لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، جو یہ کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حساب کرے گا۔ پھر فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو برا کرے گا وہ بھی اس کے اوپر پڑے گا، جو نیک کرے گا اس کو فائدہ ملے گا، اور جو برا کرے گا وہ بھی اس کے اوپر پڑے گا، بھاگ نہیں سکتا۔ ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم سب نے اللہ کے پاس رجوع کرنا ہے، جانا ہے۔ ثم الى ربكم ترجعون، تو اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ کوئی بچے گا نہیں، ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا ملے گی یا جزا ملے گی، یا تو جنت میں جائے گا یا پھر اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اس کے بعد یہ جو بنی اسرائیل ہے، جو آج کل بھی یہ بنی اسرائیل روزانہ یاد ہو رہے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، اصل میں تو بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو آپ کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور باقی، تو ان سے یہ ساری آپ کی جو نسل ہے یہ آگے پھیلی، اور اس سے پھر 4000 انبیاء آپ کی نسل میں سے آئے، جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے پڑپوتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، تو وہ بھی آپ کی نسل میں سے۔ تو یہ قوم جو بنی اسرائیل تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کو اللہ نے کتاب دی، تورات دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور بھی پیغمبر بھیجے۔ تو ان کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب، بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی، یعنی تورات۔ قرآن کے بعد سب سے جو دوسرے نمبر کی اونچی کتاب ہے وہ پھر تورات ہے، پھر انجیل ہے، پھر زبور ہے۔
تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، اور ہم نے ان کو حکومتیں بھی دی. یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی، داؤد علیہ السلام کو ملی، سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، اور فرمایا وَالنُّبُوَّةَ، اور نبوت بھی عطا کی. ان کو ہم نے کتاب بھی دی، حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی. یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں بنی اسرائیل پر. لیکن فرمایا کہ ہوا کیا، اور وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق بھی ان کو دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں میں ان کو فضیلت بھی دی. لیکن یہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے لوگوں پر ہے، اس امت پر ان کی فضیلت نہیں ہے. یہ امت پھر سب سے افضل ہے. لیکن اس دور میں جو باقی لوگ تھے ان سے بنی اسرائیل زیادہ فضیلت والے تھے. تو رزق اللہ فرماتے کہ میں نے ان کو رزق دی، پاکیزہ رزق. ہوا اس طرح کہ جب یہ فرعون سے نجات ان کو ملی اور یہ فلسطین میں گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلسطین میں قوم عمالقہ، جا کے ان سے تم جہاد کرو اور اللہ کے فضل سے تم جیتو گے. لیکن وہ جو عمالقہ تھے نا، وہ بڑے ڈیل ڈول والے تھے، بڑے بڑے مضبوط لوگ. انہوں نے جب دیکھ گئے یہ تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کہا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم سے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے پھر سزا کیا دی کہ وادی تے، وادی سینا جسے آج کل کہتے ہیں، اللہ نے اس میں ان کو بند کر دیا. مثلا یہاں سے لے کے بارکو تک اتنا علاقہ تھا، تو اس علاقے سے یہ نکل نہیں سکے. 40 سال اللہ کی نافرمانی کی، اسی وادی تے میں ادھر ادھر پھرتے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ کھائیں کیا اور پانی کہاں سے لائیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے من اور سلوہ اتارا، وہ کھانا دیا پاکیزہ، اور لاٹھی ماری تو چشمے نکل آئے. لیکن 40 سال یہ سرگردار ہے، نکل نہیں سکے اس وادی سے. وادی تے کے اندر یہ چلتے رہے. تو اللہ فرماتے کہ میں نے ان کو کتاب بھی دی، حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی. یہاں سے ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی بھی تھے اور حکومت بھی ان کے پاس تھی. گویا کہ حکومت کرنا انبیاء کا کام ہے. حکومت کرنا کس کا کام ہے؟ اور پھر جب انبیاء نہیں ہو گئے تو ان کے جو وارث ہوں گے وہ کریں گے. یہ جو آج کل ہے یہ کیا ہے؟ یہ حکومت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں، جیلیں بنائی ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، پیسے خود استعمال کرتے ہیں. اگر وارثین انبیاء حکومت کریں تو یہاں پر ہماری عوام بھی جو ہے وہ کہتے ہیں ان مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے. تو پھر یہ نبیوں نے کیوں حکومتیں کی؟ انبیاء کو اللہ نے حکومتیں کیوں دی؟ ریاست مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی یا نہیں تھی؟ تو پھر جو ریاست مدینہ بنائے گا وہ بنائے گا جو کہ اس کا اہل ہوگا. ہر ایرا غیرہ وہ حکومت نہیں بنا سکتے، دعوے جو بھی کرے، لیکن دعووں سے تو کام نہیں بنتا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اتنے نعمتوں کے باوجود پھر کیا ہوا؟ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ. ہم نے انہیں کھلی باتیں بتائیں، کھلے احکامات دیے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. جب علم آ گیا ان کے پاس انہوں نے اختلاف کیا. جس طرح آج کل ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے، ایک مسئلہ کسی کو بتا دو، وہ جا کے دوسرے سے پوچھتا ہے، تیسرے سے پوچھتا ہے، پانچویں سے پوچھتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ مولوی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک نہیں ہیں. تو بنی اسرائیل بھی یہی کرتے تھے. بھائی مسئلہ اس لیے پوچھنا چاہیے کہ میری سمجھ میں آ جائے اور میں اس پہ عمل کروں، مجھے ثواب زیادہ ملے. مسئلہ اس لیے نہیں پوچھنے گئے کہ اس مولوی سے پوچھا تو اس نے غلط، اس کی بات کو نہیں ماننا، دوسرے والے کو ماننا ہے. تو یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف منع ہے. ایسا اختلاف کرنا عوام کے لیے منع ہے. اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو علماء آپس میں بیٹھ کے حل کرے، عوام آپس میں حل نہ کرے. تو انہوں نے بھی یہی اختلاف کیا علم کے بعد.
فرمایا علم کے بعد انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، سرکشی کی۔ جب علم آ گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا، پھر بھی اختلاف کرتے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ سرکشی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو سرکشی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن اس اختلاف کا فیصلہ پھر اللہ فرمائیں گے کہ یہ فلاں فلاں ٹھیک تھے اور تم غلط۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔